نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم سب کو مشترکہ طور پر جن سے غلامی کی نسبت حاصل ہے، ہمارے آقا نعمت تاجدار ولایت حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے پاکیزہ نفوس کی بارگاہ میں ہماری غلامی کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے عملی فیوز و برکات سے خوب مالا مال فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی زندگی کے حوالے سے میں اسی جگہ پر کچھ سال پہلے بہت تفصیل سے ان کی سمانے پر کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ وہ باتیں ریپیٹ نہ ہوں، کچھ اور باتیں بھی ہو جائیں۔ میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ قرب قیامت انسانوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ جس طرح اونٹوں کی ایک لمبی چوڑی قطار ہوتی ہے، لیکن ہر اونٹ میں کچھ نہ کچھ کمی کجی رہ جاتی ہے اور کوئی اونٹ اس لائق نہیں ملتا کہ اس پر سفر کیا جائے۔ کوئی ایک آدھ اونٹ ایسا ملتا ہے جو سفر کے لائق ہے، یعنی بھیڑ ہے لیکن لائق اونٹ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہی حال انسانوں کا ہو جائے گا۔ الناس کالإبل المئة لا تکاد تجد فیہا راحلہ، لوگ ان 100 اونٹوں کی طرح ہو جائیں گے جن میں کوئی اکا دکا اونٹ بھی سواری کے لائق نہیں ملتا۔ حاصل کیا؟ حاصل یہ ہے کہ قحط الرجال ہوگا، زمانہ قحط کا زمانہ ہوگا، انسانی قحط کا زمانہ، یعنی ڈھنگ کے لوگ، کام کے لوگ، بافیز لوگ اور اچھے لوگ نہیں ملیں گے، لوگوں کی بھیڑ بہت رہے گی۔ اور یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ ایمانی اور سچی تجزیاتی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ کے لیے گویا کہا گیا ہے۔ ہم انہی لوگوں میں سے، ہم ایسے ہی ناکارہ لوگوں میں سے ہیں جو بھیڑ ضرور ہیں، کام کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ فرمان رسالت ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہم قرب قیامت کے لوگ بھی ہیں، اور ہمیں یہ مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے ٹھنڈے دل سے کہ ہم ناکام لوگ ہیں، ناکارہ لوگ ہیں اور تقریباً بے فیض لوگ ہیں۔ اگر اس کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی عمر 20 سال، 30 سال، 35، 50، 55، 60 سال ہو چکی ہے۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الگ الگ عمروں کے لوگ ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ عمر میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اس کا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کریں گے تو شاید احساس ہوگا جیسے گویا ڈائریکٹ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہی اس بھیڑ کا حصہ ہیں اور کام کے آدمی نہیں ہیں۔ اور انسان کی عقل مندی ہوتی ہے کہ انسان باتوں کو ٹالنے کی بجائے اپنے اوپر لینے کی کوشش کرے۔ اقبال کے والد نے اقبال کو نصیحت کی، اور بڑی قیمتی نصیحت جس نے اقبال کو اقبال بنانے میں بڑا رول پلے کیا۔ اقبال کے والد نے کہا بیٹا قرآن پاک کا اس طرح سے مطالعہ کرنا جیسا قرآن صرف تمہارے لیے نازل ہوا، جو کچھ کہہ رہا ہے تم سے کہہ رہا ہے۔ یہ نقطہ ہم سب کے ذہن میں بیٹھ جائے اور ہم بھی قرآن پاک کا، احادیث کریمہ کا اس نقطۂ نظر سے مطالعہ کرنا شروع کر دیں کہ جو کچھ ہے ہم سے کہا جا رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بات بہت آسان ہو جائے۔
حضرت امام جعفر صادق قرآن پاک کے اپنے مطالعے کا انداز بتاتے ہیں جو بہت اثر انداز مؤثر طریقہ ہے. فرماتے ہیں مثال سے، جیسے مان لیجئے کسی کا نام ہے حامد، ایکو بند کر دو، ایکو بند کر دو، کسی کا نام ہو حامد. اب وہ انسان جا رہا ہے، حامد نام کا ایک انسان سامنے کہیں جا رہا ہے. آپ پیچھے سے آواز لگائیں حامد، تو جس کا نام حامد ہوگا پلٹ کے دیکھے گا. کیوں دیکھے گا؟ اس لیے کہ اسے پکارا جا رہا ہے. سیم ٹائم اس شخص کا نام ہے حامد اور آپ احمد رضا کو پکاریں احمد رضا، تو شاید وہ آدمی متوجہ نہ ہو، اس لیے کہ نہ اس کا نام احمد رضا نہ اسے پکارا جا رہا ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب بھی قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، چونک جاتا ہوں کہ قرآن مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے. اور چونک جانا چاہیے اگر ایمان زندہ ہو. جب بھی ہم قرآن و حدیث کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیاب رہیں گے. اور جب بھی ہمیں لگے گا کہ کسی سے کہا جا رہا ہوگا ٹھیک ہے مولانا صاحبان کہتے ہیں، ایسی باتیں تو بتائی جاتی ہیں، اہل مذہب کا تو کام ہی یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام ہو چکا. اور معاف کیجیے گا ہماری میجورٹی کا حال یہی ہے، ہم سنی انسنی والا مزاج رکھتے ہیں. چیزوں کو نظر انداز کرنا، اپنے اوپر اپلائی نہ کرنا، اور یہ انسان کی محرومی کی نشانی ہوتی ہے. تو حاصل یہ ہے پوری گفتگو کا، ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم وہ بھیڑ ہیں جس کو رسول اللہ نے کہا ہے کہ بھیڑ ہی ہے، کام کے لوگ نہیں ہیں. کم لوگ ہوتے ہیں جو کام کے ہوتے ہیں، اور جو کام کے ہوتے ہیں اللہ جنہیں چن لیتا ہے. ظاہر سی بات ہے 100 کی بھیڑ میں اللہ نے کسی ایک کو چن لیا ہے، ہزاروں کی بھیڑ میں پرسنٹیج 0 پوائنٹ نکل کے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بہت خاص اور محبوب بندہ ہوتا ہے. جب خاص اور محبوب بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پورا انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے. جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا کوئی اسپیشل بندہ ہے، اس کی پوری زندگی کا ہم تجزیہ کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ اس کی زندگی کا ہر اینگل ممتاز ہے. مثال آپ حضرت مجدد الفسانی کی لے لیں، امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی لے لیں، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی لے لیں، یا اور کسی کی بھی مثال لیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی 6 سال کی عمر میں میلاد کے موضوع پر، نازک موضوع پر 2 گھنٹہ 5-6 سال کے بچے کو استنجا پانی کی بھی تمیز نہیں ہوتی، اور 6 سال کا بچہ 2 گھنٹہ میلاد کے موضوع پر تقریر کر رہا ہے. تو اس بچے کی تقریر نہیں ہے، قدرت نے انوائرمنٹ ہی اس کے لیے ایسا بنا دیا ہے کہ کچھ الگ ہی چیز تیار ہو رہی ہے. جب بھی اللہ کسی کو نوازتا ہے تو پھر وہ بالکل جدا گانا زندگی گزارتا ہے، اور اس کے لیے پورا انوائرمنٹ ایسا لگتا ہے قدرت کا نظام اس کی ہر چیز میں مدد کرتا جا رہا ہے. جیسے حضرت مجدد الفسانی کو دیکھیں، کتنی عجیب بات ہے. جلال الدین اکبر اپنی پوری جلالت کے ساتھ، اپنی پوری شاہی سطوت کے ساتھ ایک چورن مذہب بناتا ہے، پھر اس کو پھیلاتا ہے اور اس کے پیچھے شاہی خزانے کھول دیتا ہے. بادشاہ اپنی پوری شاہانہ سطوت کے ساتھ جس مذہب کو پھیلانا چاہے، عوام کے بس میں نہیں ہوتا کہ اس مذہب کو پھیلنے سے روک سکے. عوام کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا دیس ویسا بھیس. عربی میں کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ ویسا ہی روپ دھارن کر لیتے ہیں جیسا بادشاہ کا روپ ہوتا ہے. بادشاہ کا مذہب اگر خلافت عباسیہ کے زمانے سے ایران میں شیعت کا ہے تو پورا ملک شیعہ بن جاتا ہے، اور اگر کہیں کا بادشاہ عیسائی ہو گیا تو آہستہ آہستہ پوری رعایا عیسائی بن جاتی ہے. ہمارا بھی تو یہی حال ہے، ہم بھی تو رنگ میں رنگنے والے لوگ ہیں. ہم کون سے انوکھے لوگ ہیں؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمیں کس تہوار کی بدھائی دینی ہے اور کہاں مبارکباد کا لفظ روک لینا ہے. ہم تو کبھی کبھار اتنا جوش میں آ جاتے ہیں کہ ایمان و کفر کی تمیز مٹا بیٹھتے ہیں. حالات تبدیل ہوتے ہیں تو لوگوں کے بھی حالات یوں ہی تبدیل ہوتے ہیں. لوگوں کا کوئی بہت مضبوط پایا نہیں ہوتا، پایا انہی کا بلند ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے جنہیں اللہ چن لیتا ہے. انہیں کوئی ڈگمگا نہیں پاتا، اور وہ طاقتوں سے کبھی طاقتوں کے آگے سرنڈر نہیں کرتے.
بادشاہ نے اپنی پوری شاہی قوت کے ساتھ جس مذہب کو پھیلایا، لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دیا، ڈر سے، مصالحت سے، مداہنت سے، بہانے کچھ بھی کہہ لیجئے، ہر دور میں ہوتا ہے۔ ایک فقیر، فاروقی نسل کا فقیر، ایک چھوٹا سا قصبہ، اب بھی قصبہ ہی ہے، کوئی بہت بڑا شہر تو اب بھی نہیں ہے سرہند، وہاں ایک فقیر انسان نے خط لکھ لکھ کر کے اپنا کام شروع کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہ اپنی پوری شاہی قوت کے ساتھ مذہب کو پھیلا رہا ہے اور ایک فقیر خط لکھ لکھ کے اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ شاہی خزانے کمزور پڑ جاتے ہیں، فقیر کی طاقت اتنی حاوی ہوتی ہے کہ بادشاہ کا مذہب بادشاہ کے زمانے میں بھی ٹھیک سے نہیں پھیل سکا، بادشاہ کے بیٹے نے بادشاہ کے مذہب کو ٹھیک سے اپنایا نہیں، اور پوتے عالمگیر کا حال یہ ہے کہ ولی ثابت ہوا ہے مذہب اسلام کا۔ بادشاہ پوری قوت کے ساتھ پھیلائے، ایک فقیر کہیں چیخ رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کی آواز کے بازگشت تو کہیں سنائی نہیں دینی چاہیے، لیکن نتیجہ یہ ہے کچھ سالوں میں صورتحال یہ ہے کہ دین الہی کا کوئی سنگل فالوور اس سرزمین پر جہاں دین الہی کو پیدا کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، جس کی پرورش کی جا رہی تھی، اس مذہب کا سنگل فالوور نظر نہیں آتا، اور اس فقیر کے مذہب کے ماننے والے آج بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو اس سے وہ کام لیتا ہے کہ اس کی شان ہی جدا ہوتی ہے، اس کے لیے ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے۔ افغانستان کے ایک فقیر کو حکم ہوتا ہے کہ دہلی میں جاؤ اور ایک بچے کو تیار کرنا ہے۔ خواجہ باقی باللہ کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مجدد الفسانی کو اپنا مرید کیا، سب سے بڑا کام، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مجدد کے مرشد ہونے کی حیثیت سے ان کا روحانی مقام کیا ہے، لیکن اگر ہم گنانے کے اعتبار سے دیکھیں، کریڈٹ کی بات کریں، تو ان کا سب سے بڑا کام یہ کہ افغانستان سے چلے، دہلی میں آئے، حضرت مجدد کو مرید کیا اور وہ منازل طے کروائے، یہی کام۔ ہوتا کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ان کا یہی کام ہے۔ اللہ والوں کی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، انہیں آرڈر ہوتا ہے کہ اتنا کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے، اتنا ہی کرتے ہیں اور ویسے ہی کرتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی کہانی حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی کی۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کو حکم تھا کہ آپ کو کوہ سلیماں کے پاس ایک شہباز ملے گا، آپ کو اسے اپنے دامن سے وابستہ کرنا ہے۔ جب تک وہ شہباز ملا نہیں، اس علاقے کا دورہ کرتے رہے، اور جس دن حضرت خواجہ سلیمان تونسوی نام کا ایک بچہ مل گیا، اس دن سے اس علاقے کا دورہ چھوڑ دیا۔ اب اس پوری توجہ صرف اس ایک بچے پر۔ ہمیں لگتا ہے کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی سب کچھ چھوڑ کے ایک بچے پہ دھیان دے رہے ہیں، معلوم یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچہ نہیں ہے، وہ ایک مستقبل ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا کام صرف اتنا تھا کہ معین الدین حسن چشتی کو جہاں تک پہنچانا ہے پہنچا دیں، یہ ان کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کا نقشہ پلٹیں، یہ جس کا کام ہے، جس کا مقدر ہے، جس کی ذمہ داری ہے، وہی کرے گا، اسی سے ہونا ہے۔ وہ کرتے تب بھی ٹھیک نہیں تھا اور نہ انہیں کرنا تھا، جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اتنا ہی نبھاتا ہے۔ اور یہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیوٹی کہیں ریٹرن میں نہیں ہوتی، یہ ڈیوٹی اہل اللہ کے دلوں کے بیچ کا راز ہوتی ہے۔ انہیں ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں اور ان ڈیوٹیز کو وہ چوں کا توں پورا کرتے ہیں، کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتتے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا عالم یہ ہے، ایک مولانا صاحب، کئی بار ہوتا ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے، ہم مولانا لوگوں کو کئی مرتبہ بہت سارے لوگ ہضم نہیں ہو پاتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے دھوکے کھائے ہوتے ہیں، بہت سارے اتار چڑھاؤ، ناز و انداز، نزاکتیں اور مکر و خدا کی تدبیریں جانتے ہیں، تو ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہر چیز ایک لمٹ میں رہے تو ٹھیک، لمٹ کراس ہو جائے تو وہ چیز نقصان پہنچانے لگتی ہے۔ شک شبہ کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، یہ شک شبہ جہاں تک رکھنا ہے رکھا جائے، اور جہاں اس کو ختم کر دینا ہے وہاں سرنڈر کر دینے میں بھلائی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا بڑا ولولہ تھا اپنے زمانے میں مریدین کے بیچ میں۔ ایک حضرت مولانا صاحب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے،
تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی سے بھی ملنے چلے گئے، بادل ناخواستہ کہ حضرت سے ملاقات کر لیتے ہیں، لوگوں کے بڑے پیر صاحب ہیں، بڑا نام ہے، بڑے مریدین ان کے ہیں، تو ان سے بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ملاقات کر لیتے ہیں۔ ملاقات کے لیے گئے، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے کہا مولانا صاحب بارگاہ رسالت میں میرا سلام پیش کرنا۔ مولانا صاحب نے بات سنی، نارمل طور پر جیسا کہ لوگ دعاؤں کی گزارشیں کرتے ہیں، چلے گئے، حج کیا۔ مدینہ منورہ میں اچانک ایک دن یاد آیا کہ ان پیر صاحب نے، جو لوگوں کے پیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میرا سلام پیش کرنا، تو یاد آ گیا تو کہہ دیا یا رسول اللہ نور محمد مہاروی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ مولانا صاحب نے سنا کہ جواب آیا ہے، نور محمد کو بھی ہمارا جواب پیش کرنا۔